اپنے پیر کے ساتھ چل پڑا، ان کا سامان میں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا، میرے شیخ آگے آگے چل رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو ادھر میرے پیر مرشد نے آ کر کھڑا کر دیا اور سامنے خانہ کعبہ ادھر آ کر آپ نے التجا کی۔ میرے پیر فرماتے ہیں کہ یا اللہ 20 سال کی محنت کا نتیجہ لایا ہوں، یہ 20 سال کی محنت کا نتیجہ لایا ہوں اور آ کر میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، تیری بارگاہ میں اس کو کھڑا کر دیا ہے، تو اس کو قبول فرما۔ تو حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر ہارونی صاحب نے اتنا فرمایا تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا۔ فرماتے ہیں 3 مرتبہ غیب سے ندا آئی کہ ہم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے پیر کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ خوش نظر آ رہا تھا۔ فرمایا معین الدین ادھر حاضری قبول ہو گئی، اب مدینے چلتے ہیں، حضور کے روضہ انور پر چلتے ہیں، ادھر حاضری قبول ہو گئی۔ تو اب فرماتے ہیں جب مدینہ المنورہ میں آئے تو ادھر بھی میرے شیخ نے آگے کھڑا کر دیا اور فرمایا معین الدین سرکار کو سلام کرو، حضور کے روضے پر کھڑا کر دیا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو۔ تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین، تو اندر سے قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور مجھے فرمایا کہ شیخ المشائخ، مجھے مشائخ میں فرما دیا، یعنی حضور نے مجھے سلام کا جواب دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہند کی زمین، ہند کی سلطنت عطا کی، ہند کی بادشاہی حکمرانی تمہیں عطا کی، ہندوستان چلے جاؤ، وہاں جا کر اجمیر ڈیرے لگاؤ اور تمہارے ذریعے رب تمہارے ذریعے وہاں اسلام کو پھیلائے گا، لوگ کفر و شر کے اندھیرے سے باہر نکلیں گے، اسلام دین روشن ہوگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 واقعے بیان ہیں، فرماتے ہیں ایک تو ادھر حضور نے فرمایا، دوسری مرتبہ فرماتے ہیں خواب میں حضور نے آ کر زیارت فرمائی مدینے سے، جب ادھر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، فرماتے ہیں ادھر حضور خواب میں آئے اور فرمایا ہندوستان چلا جا۔ اب معین الدین فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ہندوستان دیکھا نہیں ہے، میں نے ہند کو دیکھا نہیں ہے۔ اب معین الدین فرماتے ہیں مجھے حضور نے ہاتھ پکڑا، خواب میں میرا ہاتھ پکڑا اور ہند لے گئے اور پورا ہندوستان گھمایا، جب میں پورا ہندوستان گھوم چکا تو میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں جب حضور کا بلاوا تھا، حضور کا حکم تھا تو میں ادھر سے چل پڑا، ادھر سے بغداد سے چل پڑا، پیر کے ساتھ پہلے مکہ گیا، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے بغداد، اب بغداد سے فرماتے ہیں ہند چل پڑا۔ جب ہند پر آ رہا تھا راستے میں خراسان کے علاقے میں آیا، کیونکہ ولی جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز قضا نہیں کرتے، ولی کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیے ہوتے ہیں۔ جب خراسان کے علاقے میں آیا تو ادھر ایک خوبصورت باغ تھا اور اس کے اندر ایک بہت بڑا حوض تھا جو باغ کی خوبصورتی تھا۔ فرماتے ہیں میں ادھر آیا، وضو کیا، نماز پڑھنے لگا تو اس باغ کے رکھوالے جو تھے آ گئے اور کہنے لگے کہ اس خراسان کا جو حاکم ہے نا وہ بہت بڑا ظالم ہے، شرابی ہے، بد مذہب ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئے آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر دے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا میرا اللہ حامی و ناصر ہے، اللہ میرا نگہبان ہے، مدد فرمانے والا ہے۔ اب اتنی بات ہو رہی تھی تو وہ بادشاہ آ گیا جو حکمران تھا، شراب پی کر آ رہا تھا، نشے کی حالت میں تھا تو بد مذہب، اور آتے ہی آپ کو جب دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تو ادھر پیر صاحب نے بھی، معین الدین صاحب نے بھی جلال بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نظروں کی تاب نہ لا سکا، کانپتے ہوئے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب جو اس کے تھے وہ خادم سے آئے، دوڑے، اٹھایا، پانی ڈالا منہ پر، چہرے پر اٹھایا، ہوش میں جب آیا تو آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا، قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا کہ میں نے آپ کی گستاخی کی، مجھے معاف کر دیں۔
میں نے آپ کی گستاخی کی، مجھے معاف کر دے۔ تو آپ نے دعا کی، اسے بخش دیا اور فرمایا کہ جس طرح تو نے جس ظلم سے، جس ظالم ہے جس پر تو نے ظلم کیا ہے، جس کا سامان مال تو نے ہڑپ کیا ہے، اس کو واپس کر۔ اب اس نے سارا جس کا مال چھینا ہوا تھا، ظلم کیا ہوا تھا، تو اس کو واپس کر دیا۔ تو فرماتے ہیں میں ادھر سے چلا، اب دریا پر آیا تو ادھر آ کر مجھے پتا چلا کہ لاہور میں داتا صاحب کا بھی مزار ہے۔ فرمایا داتا صاحب کا بھی مزار ہے، تو آپ کے دل میں یہ بات جاگی۔ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ میں جاتے جاتے داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے پھر جاؤں اجمیر شریف۔ جب داتا صاحب کے مزار پر آیا تو وہاں آپ نے 19 دن یا 40 دن، 21 دن یا 40 دن کی روایت ہے کہ آپ نے ادھر اعتکاف کیا۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے حضور داتا صاحب کی قبروں کے قریب، پاؤں کے قریب ایک حجرہ بنا ہوا ہے، اس کو حجرہ اعتکاف کہتے ہیں۔ وہاں معین الدین چشتی نے 21 دن یا 19 دن یا 40 دن اعتکاف کیا تھا۔ داتا صاحب نے بھی خواب میں آ کر فرمایا کہ میں نے تجھے قطب بنایا، جا معین الدین، میں نے تجھے ہند کا قطب بنایا، ہند کی سرزمین تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے نکلے تو جاتے جاتے شعر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کام لارا رہنما۔ یہ دن رات 24 گھنٹے شعر پڑھا جاتا ہے، جو بھی جائے تو یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لکھا، فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم، داتا صاحب کا جو فیض ہے مظہر نور خدا، رب کا مظہر ہے، ہم سب کے لیے رب کا مظہر ہے داتا صاحب کا جو فیض ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں نا کسارا پیر کامل، فرماتے ہیں ہم بے قصور گناہ گاروں کے لیے پیر کامل ہے۔ اور آگے لکھا کام لارا رہنما، جو پیر کامل ہیں ان کا بھی رہنما ہے۔ فرماتے ہیں جو بے قصور ہیں، گناہ گار ہیں، ان کا تو رہنما ہے، مددگار ہے، پیر ہے۔ اور آگے لکھا راہ رہنما، جو رہنما ہیں ان کا بھی رہنما ہے، جو پیر ہیں ان کا بھی رہنما ہے۔ داتا صاحب کا اتنا فیض ہے۔ فرمایا یہ شعر اور چل پڑے۔ جب ادھر اجمیر شریف آ کر ڈیرے لگائے، ادھر آ کر اجمیر شریف، ادھر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی اس وقت۔ جب آ کر آنا ساگر ان کا ایک دریا تھا، ادھر آ کر ڈیرے لگائے تو وہاں آ کر آپ نے معین الدین چشتی اجمیری نے اس جگہ ڈیرے لگائے جہاں ہندوؤں کا آنا جانا زیادہ تھا، جہاں ان کا رش زیادہ تھا، ادھر آ کر ڈیرے لگایا۔ اور وہاں جہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی ادھر آ کر ڈیرا لگایا۔ جب آپ ادھر آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کیا۔ آپ کی کرامتیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے، آہستہ آہستہ بات مشہور ہو گئی۔ پرتھوی راج چوہان کو کسی نے کہا کہ ایک بابا آیا ہے، ایک بزرگ آیا ہے، وہ ہمارے ہندو نوجوانوں کو اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے اور مسلمان کرتا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے محل میں بیٹھا آرام کرتا رہے، وہاں سارے ہندو مسلمان بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ادھر بیٹھا رہے، وہاں سارے کے سارے ہندو مسلمان بن جائیں۔ تو پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ اس بابے کو وہاں سے اٹھا دو، اسے وہاں سے اٹھا دو۔ جب بابے کو وہاں سے لوگوں نے اٹھایا اور کہا کہ ہمارے اس آنا ساگر پانی سے، اس دریا سے پانی نہیں بھرنا، آپ نے یہاں سے پانی نہیں بھرنا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا ٹھیک ہے، پانی نہیں بھریں گے لیکن ایک لوٹا بھرنے دو۔ فرمایا ایک لوٹا بھرنے دو، باقی پانی نہیں بھریں گے۔ وہ جو سپاہی آیا تھا انہوں نے مشورہ کیا ایک لوٹے میں کیا جاتا ہے، بھرنے دو، ایک لوٹے میں کیا جاتا ہے تو بھرنے دو۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے مریدین کی طرف نظر دوڑائی تو ادھر آپ کا ایک مرید تھا قطب الدین بختیار کاکی، جو بابا فرید الدین کے بھی پیر ہیں، آپ کا مرید تھا۔ ان کی طرف نظر کی، فرمایا بختیار جاؤ ایک چھاگل لے جاؤ اور ایک لوٹے جتنا پانی وہاں سے لے کر آؤ۔ پیر کا حکم تھا، مرید دوڑا تو جب وہاں آنا ساگر دریا پر گیا تو وہ چھاگل پانی میں ڈالا پانی بھرنے کے لیے۔ تو معین الدین چشتی صاحب کی یہ کرامت تھی کہ وہ سارا کا سارا دریا کا پانی اس میں آ گیا، پورا دریا خشک ہو گیا، سارا کا سارا پانی اس چھاگل میں آ گیا۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ وہ لوٹا لے کر، وہ پانی لے کر آگے تشریف لے گئے تو وہ پیچھے پتہ چلا کہ سارا آنا ساگر دریا خشک ہو گیا، ہزاروں سال سے چل رہا تھا، ہمارا پانی کدھر گیا؟ تو آہستہ آہستہ کسی نے کہا کہ جس بابے کو یہاں سے اٹھایا ہے وہ سارا پانی لے کر جا رہا ہے، جس بابے کو یہاں سے تم لوگوں نے اٹھایا وہ ایک لوٹے میں سارا پانی لے کر جا رہا ہے، پورا کا پورا دریا خشک کر دیا۔ تو اب وہ سارے دوڑے اس کے پیچھے منتیں سماجیں کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا وہ پانی واپس کر دیں۔ تو
جب آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ہی لوٹا لیا تھا، ایک ہی لوٹا واپس کریں گے، ہم نے ایک لوٹا پانی لیا تھا وہی واپس کریں گے، تو پھر فرمایا بختیار کاکی جا دوبارہ وہ پانی ان کو واپس دیا۔ تو وہ حضرت بختیار کاکی نے جیسے وہ پانی دوبارہ ڈالا تو پورا دریا دوبارہ کا دوبارہ آباد ہو گیا، خشک ہو چکا تھا، سارا کا سارا آباد ہو گیا۔ اب لوگوں نے کرامتیں دیکھی تو مسلمان ہو گئے۔ اب پرتھوی راج نے نا ایک آدمی کو بھیجا کہ جا بابے کے عیب نکال، اس کے اندر خامیاں تلاش کر، جب اس کی خامیاں ہم لوگوں کو بتائیں گے لوگ اس کی طرف نہیں آئیں گے، بدظن ہو جائیں گے، لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اب ایک آدمی آیا مسلمانوں کے دیش میں آ کر بیٹھ گیا، تو آپ اس وقت فرما رہے تھے کہ لوگوں جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی بھلا کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی بھلا کرو، اور لوگوں کو پانی دیتے رہو، یعنی جو پیاسا ہے اس کو پانی دیتے رہو، جو بھوکا ہے اس کو کھانا دیتے رہو، اور اللہ کے لیے بھی تھوڑا وقت نکال لو، اللہ کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکال لو۔ اب وہ آدمی جو آیا تھا عیب نکالنے ڈھونڈ رہا تھا کہ عیب کیا تلاش کروں، کوئی ایسی بات مل ہی نہیں رہی جو عیب ہو، تو وہ آیا تو مسلمانوں کو بیس میں تھا، کہنے لگا بابا مجھے بھی کچھ سمجھائیں، مجھے بھی کچھ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو تھوڑا ادھر قریب آ، ادھر قریب آ، کان آگے کر میں بتاتا ہوں۔ تو معین الدین نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تجھے پرتھوی راج چوہان نے بھیجا ہے اور تو میرے عیب نکالنے آیا ہے، بتا تجھے میرا عیب کیا ملا، تو میرا عیب ڈھونڈنے آیا ہے، بتا تجھے کیا عیب ملا۔ تو اب وہ کہنے لگا یہ تو میں جانتا تھا، وہ چوہان جانتا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو میں جانتا تھا یا وہ پرتھوی راج چوہان جانتا تھا کہ میں تیرے عیب ڈھونڈنے آیا ہوں، تیرے مریدوں کو بھی نہیں پتا، تجھے کیسے پتا؟ تو فرمایا تجھے نہیں پتا کہ ولیوں کی نظر دل پر ہوتی ہے، ولیوں کی نظر دل پر ہوتی ہیں۔ تو اب وہ اس نے اتنی کرامت دیکھی تو مسلمان ہو گیا، تو آپ نے اس کا نام رکھا محمد عبداللہ۔ اب لوگوں نے گھیرا تانگ کر دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو اس محمد عبداللہ نے عرض کی کہ اگر برا نہ مانے میری سامنے حویلی ہے، آپ ادھر چلیں، ادھر ڈیرے لگا لیتے ہیں ہم۔ تو جب ادھر آئے تو مریدین نے کہا کہ ہم ایک مسجد بناتے ہیں، نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے تنگی ہوتی ہے، ایک مسجد بناتے ہیں، کیونکہ ولی جدھر جاتے ہیں مسجد ساتھ ہوتی ہے۔ جس مدار پر بھی چلے جائیں ادھر آپ کو مسجد ضرور ملے گی، داتا صاحب چلے جائیں تو مسجد ہے، بابا فرید الدین کے مزار پر چلے جائیں تو ساتھ مسجد ہے، قصور چلے جائیں ادھر بابا بلے شاہ کے مزار پر ادھر بھی مسجد ہے، اور اگر کراچی عبداللہ شاہ غازی چلے جائیں تو ادھر بھی مسجد، یعنی ہر ولی کو نماز پسند تھی، اس لیے انہوں نے مسجد ساتھ بنائی ہے، کیونکہ ولی نمازی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولی شرک پھیلانے آئے تھے، اپنے آپ کو سجدہ کرنے آئے تھے، نہیں، انہوں نے مسجدیں اس لیے بنائی تھی کہ شرک کو توڑنے آئے تھے، اپنی طرف نہیں رب کی طرف جھکانے آئے تھے، وہ انہوں نے مسجدیں ہی بنائی تھی۔ جب وہ مسجد بنانے کے لیے کام شروع ہوا تو پھر حاکم نے پابندی لگا دی کہ مسجد نہیں بنانی، پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، اس نے کہا مسجد نہیں بنانی ہے، ادھر مسجد بنانی بند کروا دے گی۔ تو آپ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ ہم رات میں مسجد بنائیں گے، دیے جلا کر مسجد بناؤ۔ دین ہم تک نہیں پہنچا، لوگوں نے رات کو دیے جلا کر مسجدیں بنائی، دیے جلا کر مسجدیں بناؤ۔ اب پرتھوی راج نے اور پابندی لگا دی کہ اس کے مریدوں کو کسی نے تیل نہیں دینا، تیل نہیں ملے گا، دیے نہیں جلائیں گے، مسجد نہیں بنے گی۔ سارے مرید آگے کہ تیل ہم پر بند ہو گیا۔ فرمایا فکر کیوں کرتے ہو، شام ہونے دو، تیل کا انتظام ہو جائے گا۔ مغرب کی نماز پڑھی تو بختیار کاکی کو فرمایا آپ مجھے وضو کرا، جب وضو کرایا تو آپ کا جو وضو سے گرا پانی فرمایا یہ لے جاؤ اور ادھر دیے میں ڈال دو، چلتا رہے گا۔ تو آپ کے وہ وضو کا پانی مریدوں نے اٹھایا اور دیوں میں رکھا تو وہ دیے چلتے رہے۔ ادھر پرتھوی راج چوہان رات کو دیے ختم ہو جاتے تھے، تیل ختم ہو جاتا، بجھ جاتے تھے، اس کی حویلی میں اندھیرا ہوتا تھا، اور ادھر بابے کے وضو سے جو دیے میں پانی جو وہ دیے میں ڈالا جاتا تھا وہی چلتا رہتا تھا، ساری رات چلتا رہتا تھا۔ اب جب مسجد بن گئی تو اب ادھر پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ اس کو ایسے نہیں نکالیں گے، اب ایک بہت بڑا مجمع اکٹھے کیا جائے جہاں بابے کو ہرایا جائے، شکست دی جائے۔ اب اس نے تلاش کیا کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اکٹھا کیا، اس کو کہا کہ یہ بابا ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے، یہ ہر ایک کو اپنی طرف میل کیے جا رہے ہیں، ہم نے اس کو نکالنا ہے۔ تو اب وہ جو جادوگر تھا اس کا نام تھا اجے پال، اس نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے، میں تو اسے بابے کو ہرا دوں گا۔ اس نے کہا کہ بڑا مجمع سجا دو، اس کو بلا لو، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ جب بابا آیا، مجمع سجا کے دیا گیا تو اب یہ اجے پال بھی آ گیا، اور اس نے کچھ منتر پڑھے تو
آسمان سے سانپ گرنا شروع ہو گیا، سانپ آ گئے، بابے کی طرف بڑھنے لگے تو مریدین گھبرا گئے کہ سانپ آ رہے ہیں۔ تو معین الدین نے فرمایا کہ میرا رب نگہبان ہے، میرا مدد کرنے والا ہے، گھبراؤ نہیں۔ تو آپ نے اپنے ارد گرد ایک دائرہ لگایا تو سانپ جو بھی آتا دائرے تک آتا واپس چلا جاتا، آپ تک کوئی پہنچا ہی نہیں۔ اب پھر اس جوگی نے، اس جو جادوگر تھا، اس نے اور منتر پڑھا، پھر آسمان سے آپ کی طرف شعلے کرنا شروع ہو گئے، شعلے گرنے لگے۔ تو آپ نے اوپر نگاہ کی تو وہ سارے کے سارے شعلے ختم ہو گئے۔ آپ صرف نگاہ کرتے، جس طرف توجہ کرتے تو اس جوگی کا ہر وار بیکار ہو جاتا۔ اب وہ جوگی جو تھا آ گیا اور کہنے لگا اتنے کمال والا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتا۔ مٹھی بند کی، تنتر منتر پڑا، کہنے لگا کہ اتنے کمال والا ہے بتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو آپ نے مراقبہ کیا، فرمایا تیرے ہاتھ میں ریت ہے، گنگا جمنا سے لایا ہے۔ صرف اس نے پوچھا تھا کیا ہے، یہ نہیں پوچھا تھا کہاں سے لایا ہوں، کیا ہے؟ بابے نے یہ بھی بتا دیا کہ تیری مٹھی میں ریت ہے اور گنگا جمنا سے لایا ہے۔ جب اس نے وہ مٹھی کھولی تو فرمایا تیرے مقدر میں بھی ریت ہے۔ اب بابے نے مراقبہ کیا اور ہاتھ بند کیا، فرمایا اب تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، اب تو بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب وہ جادو تھا، اس نے بڑی پرواز کی، اس نے بہت ادھر ادھر ہاتھ پاؤں لگائے، تنتر منتر پڑے تو کہنے لگا، پسینہ آ گیا چہرے پر، کہنے لگا کہ سمجھ نہیں آتی بابا تمہارے ہاتھ میں ہے کیا، میں نے بڑی پرواز کی مشرق مغرب تک لیکن سمجھ نہیں آتی کہ تیرے ہاتھ میں ہے کیا۔ تو بابے نے مٹھی کھولی تو ہاتھ میں پھول تھا، فرمایا پھول ہے، میں جنت سے لایا ہوں، وہاں تو جا ہی نہیں سکتا، جنت سے لایا ہوں وہاں تو جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو وقت جب اس جادوگر نے کرامت دیکھی تو آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا واقعی تو اللہ کا سچا ولی ہے، مجھے کلمہ پڑھا اور اپنے مریدوں میں شامل کر دیں۔ جب جے پال کا اتنا بڑا جادوگر، اس نے بھی اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھکا دیا تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا اور ولی بنا دیا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ جس کو نگاہ کرتے اس کو ولی بنا دیتے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی آپ کے لاڈلے مرید تھے، ان کی طرف نگاہ کی، فرمایا تم مجھ سے ولی بنا ہے، تجھ سے ولی بنیں گے اور جو تجھ سے بنیں گے وہ ولی بناتے جائیں گے۔ بختیار کاکی ولی بنے اور ان کے بعد بابا فرید الدین ان کے ولی بنے، اور ان کے بعد خواجہ غلام فرید ولی بنے، یعنی جن کو یہ مرید کرتے گئے اپنے ان کو بھی ولی بناتے گئے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، اولیاء کرام کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سننا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اولیاء کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، بیان میں جو غلطیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔